نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ہفتہ وار اس بابرکت محفل پاک میں ہم سب شریک ہیں. آج کی اس نشست میں جس مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مقام رضا سے متعلق ہے. یہ جملہ جب کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام نے اور آپ کے ساتھ آپ کے وفاداروں نے عظیم صبر کا مظاہرہ کیا میدان کربلا میں، یہ جملہ آپ کے مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ صبر ایک طویل آزمائش کا راستہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور صبر کی یہ سارے مقامات جب مکمل ہو جائیں تو پھر مرحلہ توکل آتا ہے، اور توکل کے سارے مراحل اگر مکمل ہو جائیں تو پھر مقام رضا آتا ہے، اور حسین رضا کی معراج کا نام ہے. تو صبر تو کرنا حسین کے غلاموں کا کام، اس لیے یعنی آپ کا مقام رضا ہے. تو یہ طویل مضمون ہے مگر بڑے آسان لفظوں میں اس کو اختصار سے عرض کرتا چلوں گا آپ کے سامنے. جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں یعنی تین آپ سمجھے درجات ہیں: صبر، توکل اور پھر رضا. جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں صبر دو طرح کا ہے، دو طرح کا صبر ہے. ایک صبر وہ ہے جو زاہدوں کا ہے، عبادت گزاروں کا، تقوی اور پرہیزگاروں کا، اور ایک صبر ہے جو عاشقوں کا ہے. اب میں اس کی جب تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ یہ بات سمجھ جائیں گے، کیونکہ عشق کا مقام اعلیٰ ہے تو وہ زاہدوں سے اگلے درجے اور شان کی بات ہے. اب یہ تین جو صبر ہیں آپ جانتے ہیں ہماری آج کی نشست جو ہے یہ 14 محرم الحرام 11ویں شریف کی مناسبت سے ہے، تو میں نے اس لیے اس مضمون کو لیا کہ صبر کے یہ جو درجات ہیں تین، یہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت سے بیان فرمائے، یعنی ان کا بیان کردہ آپ نے بیان کیا ہے. تو سب سے پہلا جو
درجہ ہے صبر کا، اور یہ زاہدوں کا ہے، عبادت گزاروں کا، وہ ہے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ یعنی آپ صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ صبر کیا ہے؟ اب یہ چونکہ ایک تربیتی مضمون ہے تو صرف سنے نہیں، بلکہ ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنی کیفیت اور اپنے حال باطن اور اپنی روحانیت کا بھی جائزہ لینا ہے۔ تو الصبر للہ یہ ہے مختصر کہ قرآن مجید میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے، جنہیں امر بالمعروف کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے باز آنے کا حکم ہے، جسے نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ تو الصبر للہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر استقامت حاصل کرنا ہے۔ میرے جیسے تو یہی پیچھے رہ جاتے ہیں پہلے میدان میں ہی، اور یہ پہلا درجہ ہے۔ یعنی جو شخص ہر وہ کام نہیں کرتا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے باز نہیں آتا جس سے اللہ نے روکا ہے، باز رکھا ہے، تو اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ تو اس میں ہر حلال حرام آ جاتا ہے، ہر اچھا برا آ جاتا ہے، ہر نیکی برائی آ جاتی ہے۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا تو یہ ایسی ٹرم ہے کہ انسان آسانی سے اس کو سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے الصبر للہ۔ اب کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یعنی ہر وہ کام کر رہا ہے جس کے کرنے کا حکم ہے، اور ہر اس کام سے بچا ہوا ہے جس سے بچنے کا حکم ہے۔ اب میں نے چونکہ پہلے کہہ چکا، بار بار یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہم اس وقت تک نیکی پر قائم رہتے ہیں جب تک آسانی ہو، تھوڑا سی تکلیف آ جائے، سر درد ہے، پاؤں درد ہے، پیٹ درد ہے، تو نماز سے دور ہو جاتے ہیں، بہت سارے اور معاملات ہم سے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ الصبر للہ ہے کہ اللہ کے لیے انسان استقامت حاصل کر لے، امر بالمعروف پر اور نہی عن المنکر پر۔ جب اس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا درجہ آتا ہے، اور وہ ہے الصبر علی اللہ، جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے اس پر صبر کر لینا۔ یعنی طمع اور لالچ نہ ہو زیادہ، جو اللہ نے مقدر کیا ہے اس پر انسان خود کو صابر کر لے، اسے اپنا مقدر سمجھ کے اس پہ آمین کہہ دے۔ جو بھی ہے، اچھا وقت ہے، برا وقت ہے، اس پر استقامت سے گزر جائے، یہ الصبر علی اللہ ہے۔ اب اس میں معروف واقعہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سامان تجارت جہاز کا گیا ہوا ہے، کسی نے آ کے خبر دی سارا جہاز ڈوب گیا، سارا مال ہی ڈوب گیا، سارا ہی نقصان ہو گیا۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، نگاہ جھکائی اور فرمایا الحمدللہ۔ محفل چلتی رہی، کچھ دیر بعد اگلی خبر آ گئی کہ پہلی خبر غلط تھی، جہاز منزل تک جا پہنچا ہے، سارا مال بک گیا ہے، بہت نفع ہوا ہے۔ تو پھر آنکھیں بند کر کے نگاہ جھکائی، توجہ دل پر کی، تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا الحمدللہ۔ اب میرے جیسا کوئی بیٹھا تھا، اس نے کہا حضور نقصان پر بھی الحمدللہ اور نفع پر بھی الحمدللہ، معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا تم غلط سمجھے ہو، یہ الحمدللہ نہ نفع پر ہے نہ نقصان پر ہے۔ جب نقصان کی خبر آئی تو دل کو دیکھا کہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، تو دل کو استقامت پر پایا تو الحمدللہ کہا۔ جب نفع کی خبر آئی تو خوشی میں کہیں پھر اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، تو دل پر دھیان کیا، دل کو جب نفع نقصان سے پاک اللہ کی یاد میں مست پایا تو میں نے پھر الحمدللہ کیا۔ یہ صبر علی اللہ، ہر حال میں جو مقدر ہے اس پر صابر ہو جانا، یہ صبر علی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اور وہ ہے الصبر مع اللہ۔ الصبر مع اللہ، مع کہتے ہیں ساتھ، کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر روٹین کی انسان کی لائف میں دیکھیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتا ہے، خوشی غم ساتھ ساتھ چلتا ہے زندگی کا، یہی زندگی ہے۔ اگر معمول کی یعنی روٹین کی تکلیف ہے، آزمائش ہے، بیماری ہے، پھر صحت ہے، نفع نقصان ایسے چل رہا ہے، یہ معاملہ نہیں۔
اگر معاملہ ایسا آ جائے کہ مسلسل ہی تکلیف آ جائے، کڑی آزمائش آ جائے، اور وہ آزمائش اور تکلیف اور پریشانی، بیماری، نقصان وہ ختم ہونے کا نام ہی نہ ہو، وہ طویل ہو جائے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک طویل بیماری کاٹی، تو مسلسل ہی انسان آزمائش میں آ جائے، مسلسل ہی پریشانیوں میں آ جائے، مسلسل ہی اس پر یعنی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنے لگ جائیں، تو اس میں بھی جو اللہ کی رضا کی خاطر زبان پر شکوہ لائے بغیر اس سے راضی ہو کر گزر جائے، یہ الصبر مع اللہ، یعنی کچھ تکلیف پریشانی نہیں، مسلسل آزمائش اور تکلیف، ایک لمبی تکلیف پریشانی اور آزمائش اگر آ جائے تو اس پر بھی انسان اگر اللہ کے لیے خود کو صابر کرتے ہوئے استقامت سے گزر جائے اور زبان پر شکوہ نہ آئے تو یہ الصبر مع اللہ ہے، اور یہ ہے زاہدوں کا صبر۔ اب اس کے بعد ایک آتا ہے اور وہ ہے عاشقوں کا صبر، اور وہ صبر کیا ہے؟ وہ صبر یہ ہے کہ اس میں یہ تکلیفیں، پریشانیاں، یہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ اگلے درجے، چونکہ وہ عاشقوں کی بات ہے نا، تو اس میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے، یہ اس سے میں شروع میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ صبر کون سا ہے، اسی میں بیان ہوگا تو آپ کو لطف آئے گا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مشائخ میں رکھا، یہ وہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اگر انسان صبر میں بڑا مقام حاصل کرنا چاہے اور صابرین کی صف میں آنا چاہے تو صبر کون سا ہے؟ تو آپ نے یہ تینوں صبر بیان کیے کہ الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس نے کہا اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اس کے بعد دوسرا درجہ الصبر علی اللہ، تکالیف پریشانیوں پر بھی انسان جو مقدر ہے اس پر صبر کرتا چلا جائے۔ اس نے کہا حضور اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ تو اس نے آپ نے وہی تیسرا درجہ فرمایا الصبر مع اللہ، کہ اگر مسلسل ہی تکلیف پریشانیاں آزمائشیں آ جائیں، انسان اس پر استقامت سے گزر جائے۔ تو اس جوان نے پھر آگے سے یہ کہا اس کے بعد کون سا درجہ ہے؟ تو چونکہ انہوں نے یہ تین بیان کیے نا، تو کہنے لگے یہی تین ہیں۔ تو اس جوان نے یہ کہا کہ یہ تو عبادت گزاروں کا صبر ہے، عاشقوں کا صبر کون سا ہے؟ وہ جو دوسری تقسیم ہے۔ تو حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے تم عاشق ہو تو تم ہی بیان کر دو۔ اب قربان جائیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الصبر عن اللہ، ان آتا ہے دوری کے لیے، میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ بیان کیا تھا۔ اس نے کہا اس نے اپنے دیش سے جو یہاں پر دیش بھیجا ہوا ہے تو اس سے ملاقات کے جو لمحے انسان عاشق اس سے ملاقات کی امید پر تڑپ کر گزارتا ہے، اس محبوب سے دوری پر صبر کرنا۔ اب ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے نا کہ اللہ سے بھی جا کے ملنا ہے، اس دنیا میں یہ سب کچھ یاد رہ گیا۔ تو اس نے کہا اصل صبر تو عاشقوں کا ہے کہ وہ اللہ سے دور رہ کر صبر کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کب بلاوا آئے گا اور مالک کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ تو عاشقوں کا صبر زیادہ ہے۔ جب اس نے یہ کہا حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے چیخ ماری اور چیخ مار کر آپ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اب یہ چونکہ عاشقوں کا ہے اس لیے اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ اس درجے پر انسان تب پہنچتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتا رہے، دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتا رہے اور صبر کے مراحل طے کرتا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ صبر والوں کے لیے اللہ نے کیا بیان کیا اجر، ان اللہ مع الصابرین، معروف آئے گا نا قرآن مجید۔ تو جب انسان اللہ کے لیے تینوں مراحل صبر کے طے کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی معیت عطا کرتا ہے، یعنی اللہ پھر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو جب قریب کر لیتا ہے تو پھر یہ اگلا صبر خود ہی آ جاتا ہے کہ اس کے قریب ہوتے ہوئے پھر اور قریب ہونے کا دل کرتا ہے، پھر اس کی اور راضی ہونے کا، اس کے قریب جانے کا دل کرتا ہے۔ تو بندہ زہد سے نکل کر عشق کی وادی میں آ جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ زہد سے نکل کر پھر عشق کی وادی میں آ جاتا ہے۔ اور اس وادی کے لیے ایک شعر، چونکہ آپ نے ہائے کیا تو مجھے شعر یاد آ گیا، وہ شعر کیا کہ آگے جاتا ہوں جا کے آپ اس زہد اور عشق کا فرق سمجھ جائیں۔ میں اکثر یہ شعر کہتا ہوں کہ سونے کا ایک ذرہ
لوہے کے من پہ بھاری. ایک من لوہا ہو، ایک اتنا سا سونا ہو، سونے کی قیمت زیادہ ہے، تو سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری. عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. ساری زندگی عبادت کرتے رہیں وہ ایک طرف ہے، اور جو سجدہ ایک عشق میں ڈوب کے کر لیا جائے وہ ایک طرف. امام حسین کا سجدہ وہ ایک طرف ہے. تو یہ ہے زہد کی بات. اب جب انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں پھر آگے چلتے ہیں توکل کی بات. وہ یہ ہے، دیکھیں اللہ نے کہا کہ جب تم صبر میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہارے قریب ہو جاتا ہوں، تمہیں اپنے قریب کر لیتا ہوں. مع الصابرین، قربت معیت مل جاتی ہے. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی قریب ہوتے ہیں نا، کوئی اب اللہ کی بات چھوڑ دیں، صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر قریب ہونے والا محبت نہیں کرتا. وہ کسی وجہ سے ساتھ ہوتا ہے، ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے، روٹین میں ساتھ ہوتا ہے. ہر قریب ہونے والا محبت نہیں کرتا. محبت صبر والوں کو نہیں ملتی. اب اگلی وادی ہے اور وہ توکل ہے، جس کے لیے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین. اگر صبر میں کامیاب ہو جاؤ اور توکل میں آ جاؤ اور توکل میں بھی پاس ہو جاؤ، پھر اس لائق بن جاتے ہو کہ تم سے محبت کرو. آپ کو سمجھ آئی؟ اب ہم امام حسین کے ساتھ صبر کو جوڑ دیتے ہیں. ان سے بڑھ کر اللہ کس سے محبت کرے گا؟ نہیں، صبر کرنا امام حسین کا کام نہیں ہے. وہ تو صبر سے آگے، توکل سے آگے، رضا کی بھی معراج کا نام ہے. اب میں آپ کو توکل بتاتا ہوں کہ توکل کیا ہے. تو توکل کے بھی 3 درجے ہیں، 3 اس کے مقامات ہیں توکل کے. سب سے پہلا درجہ توکل کا یہ ہے. اب جب آپ یہ پہلا لفظ سنیں گے نا، اس کی ٹرم کیا ہے، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ صبر سے آگے کی بات ہے. وہ یہ پہلا درجہ یہ ہے، اور اس کو شیخ ابو علی الرمادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، اور اس کو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر نے خنیت الطالبین میں بیان کیا. اب یہ کیا ہے پہلا درجہ؟ وہ کہتے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ عطا کرتا ہے تو وہ عطا پر شکر کرتا ہے. اب ہمیں کئی نعمتیں ملتی ہیں، ہم شکر نہیں کرتے. عطا پر شکر کرتا ہے، اور جب نہیں ملتا کچھ تو پھر صبر کرتا ہے. بے صبری نہیں ہوتی، پھر وہ صبر. جو مل گیا تو شکر ہے، نہیں ملا تو صبر ہے. چونکہ صبر سے اگلا درجہ تھا، اس لیے بات شکر سے شروع ہوئی. پھر کہتے ہیں اس کا دوسرا درجہ ہے کہ جب انسان اللہ کی عطا پر، ہر عطا پر شکر کرنے والا ہو، اور جس سے اللہ دور رکھے اس پہ صبر کرنے والا ہو، تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ انسان اس مقام تک چلا جاتا ہے کہ ملنا نہ ملنا اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے. اور وہ اس درجے پر چلا جاتا ہے کہ منع اسے کچھ ملا ہے تب بھی، اور نہیں ملا تب بھی، دونوں حالتوں میں اس کی کیفیت کبھی نہیں بدلتی. یعنی پہلے فرق تھا شکر اور صبر کا، پھر وہ ایک ہی درجے پہ چلا جاتا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کے لیے منع اور عطا ایک جیسی ہو جاتی ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو نہ ملنے پر سرور آتا ہے. یعنی ملنے پر انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ نے مجھے دیا ہے. نہ ملنے پر شکر ہوتا ہے. میں حضور مولا کائنات کا وہ جملہ ایڈ کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے. فرماتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں قبول ہو جائے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، نہ قبول ہو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. کسی نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے خوشی اس لیے ہوتی ہے قبول ہونے پر کہ اللہ نے میری سنی ہے، میں خوش ہوتا ہوں. اور نہ قبول ہونے پر اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ اب وہ میری مرضی نہیں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. آپ سمجھیں بات یا نہیں؟ تو نہ ملنے پر سرور آنا، فرماتے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے. تو جب انسان صبر سے نکل کر پہلے درجے سے آگے بڑھتا ہے تو اسے اللہ رب العزت یہ مقام دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا پر شکر کرتا ہے اور نہ ملنے پر صبر کرتا ہے. پھر دوسرا درجہ آ جاتا ہے، ملے نہ ملے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ایک جیسا رہتا ہے. پھر تیسرا درجہ آ جاتا ہے کہ جب نہیں ملتا تو اسے زیادہ لطف آتا ہے. اب یہ آپ ایک واقعہ میں کہوں گا تو یہ تینوں باتیں آپ سمجھ جائیں گے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے ملے، ملاقات ہوئی. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ بھائی بتاؤ بلخ والوں کا کیا حال ہے؟ جو بلخ میں اللہ والے ہیں، بزرگ نیک لوگ، ان کا طریقہ زندگی کا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں،
جب نہیں ملتا تو صبر کرتے. یہ پہلا درجہ جو ابھی توکل کا ہم نے کہا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ کہنے لگے یہ حال تو مدینے کے کتوں کا بھی ہے. جب مالک دے دے تو شکر کرتے ہیں، نہ دے تو بھونکتے نہیں، صبر کرتے ہیں. اب وہ چونکہ شقیق بلخی تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا پھر آپ بتائیے اللہ والوں کا حال کیا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہمارے ہاں اللہ والوں کا حال یہ ہے، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. اب یہ جملہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، نہ ملنے پر شکر کیوں ہے؟ اس کی تشریحات ہے، مگر صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. نہ ملنے پر شکر اس لیے ہے کہ نہیں ملا تو سوال بھی نہیں ہوگا. اس نے جو کچھ دیا ہے اس نے اس کا پوچھنا ہے. تو یہ اللہ والے خود کو سوال کے قابل نہیں سمجھتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں تاکہ ہم سے پوچھا ہی نہ جائے، بانٹ دیا ہے. نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ آزمائش میں نہیں ڈالا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی، کوئی سائل آیا، اس نے کہا مجھے مدد کے لیے کچھ چاہیے. آپ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. کہا اگر 80,000 دینار بھی ہوتے تو میں دے دیتی. یہ جملہ تو وہاں پر آیا. ابھی مجلس چل رہی تھی، کہیں سے تحفہ آ گیا 80,000 دینار کا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی قربان جاؤں، رب نے اتنی جلدی آزما لیا، اسے اندر مت آنے دینا، باہر سے ہی اس کو دے دو. آپ سمجھ آئی بات؟ مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. تو جب یہ درجہ مل جائے تو پھر یہ مقام آ جاتا ہے کہ انسان اس درجے پر چلا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب صبر بھی ہو گیا اور توکل کے اس درجے پر آپ آ گئے کہ نہ ملنے پر شکر ہے. ہم تو ملنے پر بھی شکر نہیں کر پاتے. یہاں سے رضا کی ابتدا ہوتی ہے، مقام رضا. اور وہ بھی میں 3 اسی طرح جلدی سے آپ کے سامنے گزار دیتا ہوں. یہ بھی حضرت شیخ ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں، اور انہوں نے ہمارا حضور غوث پاک کا دیا کہ حضور غوث پاک نے بیان کیا انیت الطالبین میں. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا درجہ یہ ہے. اب اس میں آپ وہ سوال ذہن، میں نے یہ ٹاپک لیا اس لیے ہے، اس سے آپ جان رہے ہیں محرم میں کئی سوالات کو ساتھ ساتھ لے رہا ہوں. یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام علی مقام پہ معاذ اللہ ظلم ہوا اور آپ خود کو بچا نہیں سکے یا آپ کے اختیار میں نہیں تھا. یہ بات سمجھنے والی، یہ سارے سوالات ذہن میں رکھیں. اب یہ پہلا درجہ ہے رضا کا، اور وہ یہ ہے کہ ترک الاختیاری قبل القضاء، کہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور انسان کے پاس نکلنے کا راستہ بھی ہو، نکل سکتا ہو انسان، بچ سکتا ہو. ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ میرے ساتھ میں اس آزمائش میں جانے والا ہوں، اور اس سے پہلے پتہ بھی ہو کہ ٹھیک ہے نہیں میں نکل جاؤں گا ادھر سے، میں یہ سفر نہیں کرتا، بچ جاؤں گا. یہ اختیار ہوتا ہے رضا پر. تو پتہ تو امام علی مقام کو 4 سال کی عمر میں تھا جب نانا نے کہہ دیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. اور صحابہ روک بھی رہے تھے کہ نہ جائیے شہادت ہو جائے گی. تو راستہ تو تھا نا بچنے کا، صحابہ کے ساتھ مدینے میں رہتے. بولیے حج کے میدان میں حج ہو رہا تھا تو آپ چلے گئے نا. اگر حج پہ آپ تشریف لے جاتے اور حج کا خطبہ دیتے تو ساری امت آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو جاتی. بولیے راستہ تھا یا نہیں تھا؟ تو پہلا کیا ہے رضا کا مقام کہ ترک الاختیاری قبل القضاء، قضاء کی چھری چلنے سے پہلے اختیار ہو کے ترک کر دیں، چھوڑ دیں، آزمائش میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو. یہ مقام رضا کا پہلا درجہ ہے. پھر اگر انسان ہمت کر کے کود جائے میدان میں تو پھر قربانی دینا آسان نہیں ہوتا. جب تلواریں چل رہی ہوں، نیزے چل رہے ہوں، جب خنجر چل رہے ہوں، جب اس طرف علی اکبر کا لاشا گر رہا ہو، ادھر علی اصغر کا لاشا گر رہا ہو، ادھر محمد گر رہے ہوں، ادھر ایک ایک کر کے شہادتیں ہو رہی ہوں، تو اس وقت دوسرا درجہ آتا ہے رضا کا. اور وہ کیا ہے؟ سرور القلب بمر القضاء، کہ جب قضاء کی چھری چل رہی ہو تب دل مزے میں ہو، دل تکلیف میں نہ ہو، دل سرور میں ہو. اور وہ سرور کے لیے مجھے اس سے بہترین کیا جملہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی، معصوم شہزادے کی شہادت ہوئی اور حلق مبارک سے خون نکلا، تو امام علی مقام نے خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس خون کو آسمان کی طرف اچھال دیا
اور آسمان کی طرف اچھال کر اللہ کی بارگاہ میں قربان جائیں یہ جملہ پیش کیا کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ تو اس کو دے کر بھی اگر راضی ہوتا ہے تو حسین یہ دے کر بھی تجھے راضی۔ معصوم شہزادہ جو آپ بچپنا کا عمر گود میں کھیلنے کی ہو، تو یہ سرور القلب بمر القضاء کہ جب قضاء کی چھری چل رہی ہو تو تب انسان مزے میں ہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اور وہ کیا؟ فقدان المرارۃ بعد القضاء، کہ سب کچھ ہو جائے، واقعہ گزر گیا، اس کے بعد بھی کبھی زبان پر شکوہ نہ آئے، کبھی شکوہ نہ آئے۔ کس لیے نہ آئے؟ کہ شکوہ تو تب ہو کہ جب بندے کو اللہ سے گلہ کرنا ہو، تو جب بندے کا یعنی اس کا گول ہی یہ ہے اور وہ کر اس لیے رہا ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو کس طرح راضی ہوگا، میں تجھے کیا کیا پیش کروں، تو پھر وہ گلے والی بات تو نہیں رہتی، پھر تو وہ ہر کچھ اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے، مال بھی لٹا دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے کہ مالک تجھے راضی کرنا ہے، تو راضی ہو جا بس۔ اب میں صرف یہاں ایک واقعہ کوٹ کروں گا پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی مقام رضا پر تھے۔ یہ 3 درجے میں نے جملے تو جلدی جلدی کہہ دیے نا، وقت کم ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ پہلے پتا ہو کہ مرنا ہے پھر بھی انسان ترک نہ کرے، پھر جب مرنے کا وقت آ جائے تو پھر بھی انسان لطف میں ہو اور سب کچھ لٹ جائے اس کے بعد بھی مزے میں ہو، یہ مقام رضا ہے۔ تو شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلاف خلیفہ وقت جو اس وقت وہاں کا بادشاہ تھا، اس نے کہا ان سب کو مار دو، گردنیں اڑا دو ان کی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ یہ علاقہ چھوڑنے کے لیے سب جو آپ کے ماننے والے لوگ تھے مریدین، ان کو لے کے آپ نے ہجرت کر لی، کہ سب کو نہیں پوانا چاہتے تھے، آپ ہجرت کر لی۔ جب ہجرت کر کے راستے میں جا رہے تھے تو ان نے فوج آ گئی اور حملہ کر دیا۔ اب اس نے جب حملہ کیا تو ایک ایک بندہ ان کے خاندان کا، ان کے چاہنے والے مریدین ایک ایک بندے کو مارتے رہے۔ آپ صبر سے کھڑے رہے۔ آپ کی اپنی سواری پر آپ کے سامنے آپ کی نواسی بیٹھی تھی، چھوٹی بچی، وہ مارتے لوٹتے جب آپ کے گھوڑے کے پاس پہنچے تو اس بچی کے کان میں سونے کی بالیاں تھیں، تو اس ڈاکو نے زور سے ایسے بالیاں کھینچی، بچی کے کان چیرے اور خون کا فوارہ نکلا اور بچی نے چیخ ماری۔ بس وہ جو ہر شہادت کو برداشت کر گئے، وہ شاہ محمد غوث گوالیاری مقام رضا سے ڈگمگا گئے، بچی کی چیخ پر مقام رضا پر ڈگمگا گئے، اور صرف اپنی وہ جو لاٹھی تھی ایسے ہوا میں گھمائی، وہ جتنا لشکر تھا جو ان کے لشکر کو مارنے آیا تھا سب کی گردنیں سر سے جدا ہو گئی، سارے ہی مر گئے، مگر آواز آئی کہ آپ بچی کی چیخ پر استقامت نہ دکھا سکے، کرامت تو دکھا دی، استقامت نہیں دکھائی، اب آپ کا مقام رضا چلا گیا۔ راضی تب ہوتے جب اللہ کی رضا پہ راضی رہتے، اب مقام رضا نہیں ہے، تو ایک بچی کی چیخ پر یہ حال ہو گیا۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، ایک ہی بچہ تھا، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ قریب المرگ ہو گیا، اور مقام رضا پر اس طرح فائز تھے جس کے لیے دعا کرتے قبول ہو جاتی تھی۔ بیوی نے کہا بچہ مرنے والا ہے، دعا کریں، کہا نہیں، اللہ نے اگر لینا ہے تو لے لے، مقام رضا پر تھے، رب نے لینا ہے تو لے لے۔ تو جب بچے کو تکلیف زیادہ ہو گئی، موت کا وقت آ گیا، نزا کا عالم آ گیا، روح قبض ہو رہی تھی، بچہ تڑپ رہا تھا، تو بیوی کو سمجھ نہ آئی، اس نے بچہ اٹھا کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب بچے کو تڑپتے دیکھا، مقام رضا سے ڈگمگا گئے، مقام رضا سے ڈگمگا گئے، اور اس فرشتے کو مخاطب کر کے کہا، فرشتے کو کہتے ہیں ارجع الی ربک یا ملک الموت، اے موت کے فرشتے اپنے رب کی طرف واپس سے راجا، فإن حکم موتہ قد نسخ، اس کی موت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ وہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، پلٹ گیا، بچہ تو ٹھیک ہو گیا، مگر اوپر سے آواز آئی آپ کا مقام رضا چلا گیا، پھر وہ دعا قبولیت کا وہ مقام نہ رہا۔ تو ایک بچے کی تڑپ پر اور تکلیف پر مقام رضا سے ڈگمگا گئے۔ امام علی مقام کے لیے بڑا آسان تھا کہ پہلے اپنی شہادت کر دیتے، بعد میں بچوں کے ساتھ جو بھی ہو، آسان تھا یہ کام۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر پہ حملہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے بچوں کو مروائیں گے یا اپنا آپ پہلے پیش کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو آگے لے جائیں گے نا، ہمارے سامنے بچوں کو کوئی کیسے مارے گا؟ مگر وہ مقام رضا تھا۔ امام علی مقام نے کہا رب اگر اس کو لینا چاہتا ہے تو میں یہ بھی دوں گا، اس کو لینا چاہتا ہے تو یہ بھی دوں گا،
اس کو لینا چاہتا ہے تو یہ بھی دوں گا. کوئی بچہ جوان نہ رہا سوائے زین العابدین کے. وہ بیمار تھے چونکہ نسل مبارک چلنی تھی، ان کو بچانا تھا، ورنہ ان کی بھی شہادت ہوتی. وہ ایک تھے جن سے نسل مبارک چلنی تھی، حکمت یہ تھی اس لیے، ورنہ انہوں نے بھی اپنا آپ پیش کر دیا تھا. تو رب کائنات نے کہا یہ ہے مقام رضا کہ حسین کے قدم نہ علی اکبر کو دیتے ڈگمگائے، نہ علی اصغر کو دیتے ڈگمگائے، حتیٰ کہ مقام شکر اور مقام صبر اور مقام رضا تو پیچھے رہ گیا. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ جسم پر 100 سے زیادہ سوراخ ہوں، زخم ہوں، نیزے اور تیر لگے ہوئے ہوں، اور سارا جسم زخمی ہو اور خون کے فوارے نکل رہے ہوں اور اذان کی آواز کان میں پڑے، تو امام علی مقام تپتی ہوئی ریت میں سجدہ ریز ہو جائیں، نماز میں کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں. تو ذرا ایمان سے بتائیں جب سجدے میں جا کے امام علی مقام نے سجدہ شکر کیا ہوگا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ کی عزت کی قسم زمین تحت الثری تک کانپ اٹھی ہوگی کہ آج تک ایسا سجدہ کس نے کیا روئے زمین پر. فرشتوں کا کیا عالم ہو گیا ہوگا، یا اللہ یہ کیا مقام رضا ہے کہ یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کر کے پھر تیرے سامنے جھکا ہے کہ مالک میں تو راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا. تب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اتنے اطمینان سے سجدے میں چلے جانے والے نفس، کیا شان ہے تیری کہ تو اتنا مطمئن ہے، اتنا اطمینان ہے کہ تیری پر کوئی شکوہ نہیں ہے. ذرا غور کریں، اگر شاہ محمد غوث گوالیاری ڈنڈا ہلا رہے ہیں تو سب کی گردنیں کٹ رہی ہیں، امام حسین کے اشارے سے کیا نہ ہو جاتا؟ بتائیے، یہاں کوئی کرامات کی کمی تھی؟ بولیے. اگر اشارہ کرتے تو یزیدی لشکر کیا، یزید کا خاندان تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا. مگر یہ وقت کرامت کا نہیں تھا، یہ وقت استقامت کا تھا. اور میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پورے مضمون کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ خدا کے لیے یاد رکھیے گا. استقامت اور کرامت کیا ہوتا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، یہ کب دکھائی جاتی ہے، کب ہوتی ہے یہ بات. غور سے سننے کی بات، یہ پورے مضمون کا خلاصہ ہے. جب دین کو پھیلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے. جب دین کو بولیے پھیلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے، اور جب دین کو بچانا ہو تو پھر استقامت دکھائی جاتی ہے. پھر کرامت نہیں ہوتی، پھر استقامت ہوتی ہے. کرامت دین پھیلانے کے لیے ہوتی ہے، جب بچانے کی بات آئے تو پھر استقامت ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ کرامات سب نے دکھائیں، مگر استقامت دکھانا اسی خانوادے کا کام تھا، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. یہ اتنی بڑی قربانی کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا، یہ آپ کا ہی کام ہے. تو رب کائنات نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اتنے اطمینان سے میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے اے مبارک نفس، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں آ جا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو سجدہ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے کہ تو راضی ہے، ہم بھی دنیا کو بتا رہے ہیں ہم بھی تجھ سے راضی ہیں. فادخلی فی عبادی، آپ میرے محبوب بندوں کے اس پورے لشکر میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میری عظیم جنتوں میں شامل ہو جا. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اس مقام پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر اور اشارہ فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس حال میں جا کر، وہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھا، اس حال میں جا کر جب آپ نے شہادت دی تو رب کائنات نے اس شہادت کو دنیا کے لیے عظیم نظارہ بنایا. کہ بدبخت لوگ، یہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیزے پر چڑھایا ہے، یا یہ وہ معاذ اللہ اس کو سزا کہتے ہیں نا، یہ سزا نہیں، یہ جزا ہے. کیا ہے؟ جزا. کیسے؟ وہ جو میں نے شعر کہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے یہ سر جھک جائے، یہ سر جھک جائے، وہ سر کٹ گیا مگر جھکا نہیں. تو رب کائنات نے کہا اے حسین، اب دنیا کو کیسے پتا چلے گا کہ بلند کون ہے؟ تو ان کو بہانہ نیزے کا بنانے دو. تو یہ جو تجھے جھکانا چاہتے ہیں، یہ یہاں سے اٹھا کر یزید کے دربار تک یہ تجھے اٹھا کر لے کر جائیں گے، تاکہ دنیا دیکھے کہ مرنے کے بعد بھی یہ حسین کو جھکا نہیں سکے. جھکانا چاہتے تھے جس سر کو، شام والے شکست تو دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے. اور یہ وجہ ہے کہ امام علی مقام کی جب
وفات مبارک شہادت ہو گئی اور قبر انور بن گئی، تو جو آپ کا اصل مقام قبر ہے، اصل مقام قبر جو ہے آپ کا، اس کی ویڈیوز بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی، تو آپ کا جو چہرہ مبارک ہے نا، جہاں پر آپ قبر مبارک کا جہاں چہرہ ہوتا ہے، تو چہرہ مبارک کے بالکل منہ والی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ایک نہر جاری فرمائی پانی کی، اور وہ آج تک جاری ہے۔ کیوں؟ یہی بتانا تھا کہ اس پانی کے لیے حسین کو کوئی کمی، اس کے لیے تو اشارہ کرتے تو یہ آپ کے قدموں میں آگے بہتا، مگر یہ وقت کرامت دکھانے کا نہیں تھا، یہ وقت استقامت دکھانے کا تھا، اور استقامت اس لیے دکھائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں جب یہ دو نام لیے جاتے ہیں تو ان دو نام کو حق اور باطل کا نمائندہ کہا جاتا ہے، حق اور باطل کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ پنجابی کا ایک نعتیہ کلام ہے، آپ لوگوں کو پنجابی ظاہر مشکل ہے، مگر میں وہ شعر ضرور پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں بڑے پیارا پیغام دیا شاید ہے۔ حاکم کا کلام ہے، حاکم آپ لکھتے ہیں، اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی، اجڑی حسین سامنے، رضا کی بات ہے، بستی حسین دی، دیکھ کنی یہ صابر اے ہستی حسین دی۔ مگر میں جو شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نا، گھر کے بعد تختی لگاتے ہیں نا، جس دا مکان اس دا ہوندا بوئے تے نا، اسلام دے بوئے تے ہے تختی حسین دی، اسلام دے بوئے تے ہے تختی حسین، اس لیے کہ امام علی مقام کی ہی خیرات ہے یہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر اور توکل اور رضا کی طرف اپنا سفر شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔